ہم نے آپریشن جبرالٹر کس قومی سلامتی پالیسی کے تحت کیا؟ تو یہ کون سی قومی سلامتی پالیسی ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام مسلسل ذبح ہو رہے گا؟ پختونخوا جس کو آج بھی ہم نے بیکورڈ رکھا اپنے مفادات کے لیے، امریکی سامراجی مفادات کے لیے، اس لیے کہ اب تک جو بھی یہاں پر قومی سلامتی پالیسی رہی اس کے نتیجے میں آج دیکھ رہے ہیں ہم کہ بلوچستان آج خون کے اندر نہلا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم۔ گزشتہ کچھ دنوں سے قومی سلامتی پالیسی کے حوالے سے کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی سلامتی پالیسی اور وہ بھی متفقہ طور پر تیار کی گئی ہے، اور اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کو فوڈ سیکورٹی یا پبلک سیکورٹی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں مقصد یہ ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی ہے یا جو سیکورٹی سٹیٹ ہے اس کو یہ ہے کہ اسٹرینتھن کیا جائے، اور قوم کا نمائندہ اگر کوئی فورم ہوتا ہے، بھلے پاکستان میں اس کی حیثیت کچھ بھی ہو، وہ پارلیمنٹ ہے، تو پارلیمنٹ بھی اس سے بے خبر ہے اور وہاں سے اس کی کوئی منظوری نہیں لی گئی۔ اس میں کچھ بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا 75 سالوں سے پاکستان بغیر قومی سلامتی پالیسی کے ساتھ ایگزسٹ کرتا رہا؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہم نے جو 60 کی دہائی میں سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدوں میں شرکت اختیار کی، وہ کس قومی سلامتی پالیسی کا نتیجہ تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے ریجن سے کٹ کر امریکی مفادات کے لیے اپنے ملک کو یہ ہے کہ کھول دیا؟ اور پھر ہم نے آپریشن جبرالٹر کس قومی سلامتی پالیسی کے تحت کیا؟ 65 کی جنگ میں ہم نے 71 کی جنگ میں بنگلہ دیش میں آپریشن کس قومی سلامتی پالیسی کے تحت کیا؟ اور اسی طریقے سے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں جو افغانستان کو یہاں پر سیکورٹی ڈیپتھ کے طور پر یہ ہے کہ اڈا بنانے کے لیے وہاں پر جہاد کو اور یہ ہے کہ امریکی سپانسرڈ دہشت گردوں کو بھیج کر وہاں پر ایک جنگ شروع کی گئی، تو وہ کون سی قومی سلامتی پالیسی تھی کہ جس کا خمیازہ آج بھی وطن عزیز پاکستان بنیاد پرستی، انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت اور منشیات کے مکروہ دندے کی صورت میں بھگت رہا ہے؟ تو یہ سب کسی سلامتی کی پالیسی کے بغیر یہ اقدامات تھے، اور اگر بغیر تھے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے نتیجے میں جو وطن عزیز دو لخت ہوا، جو پاکستان دہشت گردی کی آماجگاہ بنا، جو ریجن سے کٹا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا تعین کون کرے گا؟ تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قومی سلامتی پالیسی، ٹرو قومی سلامتی پالیسی ہوگی، اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ جو ہمارا موجودہ سماجی بندوبست ہے، جو معاہدہ عمرانی ہے، اور اس کے تحت جو ہمارا سٹرکچر قائم ہے سیاسی، معاشی، یہ سارے کا سارا اس کو انٹائرلی چینج کیے بغیر عوام کے مفادات سے ہم آہنگ قومی سلامتی پالیسی نہیں بن سکتی۔ اور یاد رکھیں کہ قومی سلامتی پالیسی کے نتیجے میں اگر اس قوم کے عوام خوشحال نہ ہوں، امن سے ہمکنار نہ ہوں، وہ ان کے درمیان انٹیگریشن پیدا نہ ہو، ان کی اجتماعی ترقی یقینی نہ بنے، تو وہ قومی سلامتی پالیسی عوام کے نام کے اوپر کچھ مخصوص اجارہ دار طبقات کے مفادات کی آئینہ دار تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا نیشن کے ساتھ، قوم کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی سروکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حقیقی قومی سلامتی، کیونکہ قوم کی سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے تمام افراد، اس ملک کے تمام افراد وہ سلامتی سے ہمکنار ہوں، وہ امن سے ہمکنار ہوں، وہ خوشحالی سے ہمکنار ہوں، وہ ترقی سے ہمکنار ہوں، ان کے اندر عدل ہو، اور اس کے نتیجے میں ان میں انٹیگریشن پیدا ہو۔ اگر کسی قومی سلامتی پالیسی کے نتیجے میں یہ تقاضے پیدا نہیں ہوتے تو اس کا پھر قومی سلامتی سے کیا تعلق ہے؟ وہ اس معاشرے اور سماج میں کسی مخصوص طبقے کے مفادات کی یہ ہے کہ ترجمانی کرنے والی پالیسی تو ہو سکتی ہے، لیکن قومی سلامتی سے یا اس قوم کے مفادات سے، اس معاشرے کے عوام کے مفادات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کی قومی سلامتی پالیسی کے نتیجے میں اگر یہاں 22 کروڑ عوام
ان کے اندر خوشحالی نہیں پیدا ہوتی، ان میں امن نہیں پیدا ہوتا، ان میں رواداری نہیں پیدا ہوتی، وہ اجتماعی طور پر ترقی نہیں کرتے، اور اس پاکستان میں جو شمال مغربی ہند کا خطے پر یہ ہے کہ یہ ملک ایگزسٹ کر رہا ہے، جو عظیم تاریخی وادی سندھ کی تہذیب کا حامل خطہ ہے، یہاں پر جو بڑی 5 اقوام آباد ہیں، پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی اور اسی طریقے سے کشمیری اور بلتی قوم، یہ جو قومیں ہیں، اگر ان قوموں کے تشخصات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، یہ قومیں ساورنٹی کو ایکسرسائز نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فیڈریشن کی قومی سلامتی کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اس تناظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی قومی سلامتی پالیسی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے کہ قائد اعظم بالخصوص، اور اسی طرح علامہ اقبال کا جو ویژن تھا پاکستان کے لیے کہ یہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک پاکستان ہو، ایک سیکولر پاکستان ہو، ایک نیشنلسٹ پاکستان ہو، ایک سوشلسٹ پاکستان ہو، اس ویژن کو قومی سلامتی پالیسی کی بنیاد بنائے بغیر حقیقی قومی سلامتی کی یہ ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے۔ اور بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سپیچ ہے 11 اگست 1947 کی، وہ سپیچ جو انہوں نے فورم کے اوپر کی، جو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے ممبران کے سامنے کی کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس ویژن کے مطابق بنانی ہے، اس سپیچ کو ایز اٹ از قومی سلامتی پالیسی کی پہلی بنیادی شق بنانا، یہ بنیادی تقاضا ہے جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مفادات کو پورا کرنے والی ہوگی۔ اسی طریقے سے امام انقلاب بدل سندھی کے تاریخی سراجی منشور کے مطابق وفاق پاکستان ہے، اس کی اکائیوں کے درمیان نیا معاہدہ عمرانی ضروری ہے، اس لیے کہ اب تک جو بھی یہاں پر قومی سلامتی پالیسی رہی، اس کے نتیجے میں آج دیکھ رہے ہیں ہم کہ بلوچستان آج خون کے اندر نہلا رہا ہے، پختونخوا میں دہشت گردی وہ ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے، پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ پروان چڑھ رہی ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کے تحت افغانستان میں یہ ہے کہ وہ قوت بروقار یا برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں جو طالبان کی صورت میں پاکستان کے مفادات کی محافظ ہوگی، لیکن ان کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی کا عمل مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، مزید اس میں شدت آ گئی ہے۔ تو یہ کون سی قومی سلامتی پالیسی ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام مسلسل ذبح ہو رہے ہیں، بلوچستان خون میں نہلا رہا ہے، بلوچستان کے عوام کے زخموں کے اوپر کون مرہم رکھے گا؟ سندھی عوام، ان کو جو حقوق سے محروم کر دیا گیا، ان کے وسائل سے محروم کر دیا گیا، ان کے ان حقوق کو، ان وسائل کو کون یہ ہے کہ گرنٹیڈ کرے گا؟ پختونخوا جس کو آج بھی ہم نے بیکورڈ رکھا اپنے مفادات کے لیے، امریکی سامراجی مفادات کے لیے، تاکہ وہاں مذہب کے نام پر دہشت گردی کے لیے وہاں کے نوجوانوں کو یہ ہے کہ ایکسپورٹ کیا جائے اور ان کو یہ ہے کہ پوری دنیا میں پھیلایا جائے، ریجن میں پھیلایا جائے، تو اس ساری صورتحال میں پختونخوا کے عوام کیوں کر ترقی کر سکتے ہیں؟ پنجاب کے جو دیہات ہیں وہ آج بدترین پسماندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، شہروں کے اندر امیر طبقہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اور غربت کے اندر عوام وہ اس کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ نام نہاد گزشتہ 75 سالوں سے جو اختیار کی گئی سلامتی کی پالیسی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اس کو انٹائرلی چینج کرنے کے لیے امام انقلاب بدل سندھی کے تاریخی سراجی منشور کے مطابق فیڈریشن آف پاکستان کی ان 5 اقوام کے درمیان نیو سوشل کانٹریکٹ ضروری ہے۔ وہ نیو سوشل کانٹریکٹ 5 بنیادی نظریات پر ہوگا، تو تبھی یہ ہے کہ یہاں پر ہم اس فیڈریشن کو ایک ناقابل تقسیم وحدت میں یہ ہے کہ بدل دیں گے۔ ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس سے عشق کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہماری دھرتی ہے، اس میں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ پاکستان کے عوام کا وطن ہے۔ اس کو کن قوتوں نے آج خون میں نہلا دیا؟ ان سے رسپانسبلٹی، ان سے جواب دہی کون طلب کرے گا؟ یہ بنیادی سوالات، بنیادی جو تقاضے ہیں، ان کو پورے کیے بغیر حقیقی قومی سلامتی پالیسی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیو سوشل کانٹریکٹ امام انقلاب بدل سندھی کے تاریخی منشور، سراجی منشور کے مطابق ہو، جس کی روح سے فیڈریشن آف پاکستان کی تشکیل قائد اعظم کے ویژن کے مطابق، ان کی 11 اگست 1947 کی سپیچ کے مطابق پاکستان کی تشکیل یہ ہے کہ سیاسی سطح پر اور قومی سطح پر اور سماجی سطح پر وہ سیکولرزم کی بنیاد پر کی جائے۔
اس کے بغیر قومی وحدت ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معاشی تشکیل سوشلزم کی بنیاد پر کیے بغیر قوم کے درمیان معاشی اعتبار سے جو طبقاتیت ہے، اونچ نیچ ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی، اور قوم کے درمیان جب تک معاشی اعتبار سے خوشحالی کا نظام نہیں ہوگا، قوم کے درمیان کوئی سلامتی کا نظام وہ یہ ہے کہ کبھی بھی نتیجہ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے یہاں کی قوم کے درمیان جو پختہ سیاسی نظام ڈیولپ ہونا چاہیے وہ نئے معاہدے عمرانی کے تحت وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ڈیموکریسی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، جو اپنی ٹرو فارم میں گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل کے ذریعے یہاں پر یہ ہے کہ بروے کار آئے، اور وہ جمہوریت جس کی پشت پر سوشلسٹ معیشت کار فرما ہو۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی قومی تشکیل نیشنلزم کے اساس پر کرنی ہوگی، وادی سندھ کی تہذیبی وحدت کی اساس کے اوپر اس دھرتی کی تاریخیت کی بنیاد پر کرنی ہوگی، تاکہ اس دھرتی کے تمام سپوت ہر قسم کی ڈسکریمنیشن سے یہ ہے کہ وہ نجات حاصل کر کے اجتماعی ترقی حاصل کر سکے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی فیڈریشن جو آج یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں انسرجنسی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ٹرو فیڈریشن تشکیل دینے کے لیے ہمیں قومی جمہوریت کی بنیاد پر پاکستان کے وفاق میں بسنے والی ان چاروں اقوام ان کے تشخصات کو تسلیم کرنا ہوگا، ان کے وسائل پر ان کے تصرف کے بنیادی حق کو تسلیم کرنا ہوگا، اور ان کے حق خود اختیاری کو اسٹیبلش کرنا ہوگا۔ ان تقاضوں کو پورا کیے بغیر، ان کے تشخصات کو تسلیم کیے بغیر ہم حقیقی فیڈریشن تشکیل نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے قومی تشکیل ان نظریات پر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ریجنل سطح پر ہمیں سارک یونین کو یہ ہے کہ اس کو پروان چڑھانا چاہیے، اور اس میں اسی آئیڈیالوجی کے مطابق سارک ممالک کے اندر بھی ہمیں یہ ہے کہ ویژن دینا چاہیے، تاکہ اس جنوبی ایشیا کے ممالک اجتماعی طور پر ترقی کر سکیں، خوشحالی سے ہمکنار ہوں، امن سے ہمکنار ہوں۔ تو اس طرح سے ہم قومی تشکیل سے لے کر ریجنل تشکیل، اس کو ہم جب تک ایک وحدت کے حامل نظریات کے تحت نہیں کریں گے، اور ہم نیمے درو نیمے برو کی طرح ہم ریجن کے ممالک ان سے بھی مفادات حاصل کرنا چاہیں گے، لیکن ہم امریکہ اس کے مفادات اس سے نکلنے کے لیے، اس کے یہاں پر جو اجارہ داری ہے اس سے ملک کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس کی بالادستی کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور اس کے مفادات کے رکھوالے سرمایہ داری نظام کو شکست دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو ہم پاکستان کو حاکم بدہن پہلے بھی ہم نے توڑا، آگے بھی حالات اسی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں پر اس ساری چیز کو بدلنے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس لولی لنگڑی جمہوریت کے تحت یہاں کسی فورس کے پاس بھی وہ پوٹینشل نہیں ہے کہ جو اس فیڈریشن میں ایک نیو سوشل کانٹریکٹ امام انقلاب عبداللہ سندھی کے سرراجی منشور کے مطابق کر سکے۔ انہی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یونائٹڈ پاکستان وہ تاریخی فریضہ سر انجام دے رہی ہے کہ اس آئیڈیالوجی کے مطابق، امام انقلاب عبداللہ سندھی کے اس سرراجی منشور کے مطابق، پاکستان اور وفاق پاکستان میں بسنے والی اقوام اور یہاں کے 22 کروڑ عوام کے درمیان ہم نیو سوشل کانٹریکٹ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر، امام انقلاب عبداللہ سندھی کی تعبیرات اور تشریحات کی بنیاد پر پاکستان کے اندر عوامی جد و جہد کے ذریعے سے عدم تشدد کے اصول پر ہم ایک ہماگیر سیاسی، معاشی، معاشرتی انقلاب جو سیکولرزم، سوشلزم، نیشنلزم، جمہوریت اور قومی جمہوریت سے موسوم ہو، اور جو شاہ ولی اللہ کے فلسفے سے ایمرج ہو، جس میں فطرت انسانیہ کے بطن سے پھوٹنے والی تمام سچائیاں وہ موجزن ہوں، اور جو کل بانی نوع انسانیت کی اجتماعی ترقی کا یہ ہے کہ وہ نقیب ہو، اس انقلاب کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ یقیناً یہی انقلاب پاکستان کو اس بھنور سے نکالے گا، اور اس انقلاب کے بعد ہی وہ حقیقی قومی سلامتی پالیسی ڈیولپ ہوگی جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور وفاق پاکستان میں بسنے والی چاروں قومیتوں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بسنے والی اقوام، ان تمام کو اجتماعی طور پر امن سے، وحدت سے، عدل سے، خوشحالی سے اور ترقی سے ہمکنار کرے گی۔ اور یقیناً یونائٹڈ پاکستان کے اولو العزم نوجوان بہت جلد اس عظیم انقلاب کو پاکستان کی سرزمین پر برپا کریں گے۔ شکریہ۔